بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ القصص کی آیات 43 سے 67 کا پیغام لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ظالموں کا انجام واضح کرنے کے بعد یہ اس فضل و انعام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مظلوموں پر فرمایا، اور جس کی طرف اس سرگزشت کی تمہید میں فرمایا کہ پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی۔ بصائر، بصیرہ کی جمع، اس کا استعمال صرف دل کی بینائی کے لیے ہوتا ہے، یعنی دل و دماغ کی صلاحیتیں اور تعقل و تفکر کی قوتیں بیدار کرنے والی۔ وما كنت تاویًا فی آل مدین، یعنی تاویًا تواؤن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے اقامت گزین ہونا اور رہنا بسنا، اور تو مدین کا رہنے والا نہیں تھا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور جو کچھ وہاں ان کے ساتھ پیش آیا، اور 10 سال گزار کر جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے، ان ساری چیزوں کا علم تم کو ہماری وحی کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ مقصود کلام یہ ہے کہ تورات دیے جانے کے وقت نہ تو تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے اور نہ ان کی قوم ہی کے ساتھ، تو آخر یہ ساری سرگزشت اس صحت اور صداقت اور اس تفصیل کے ساتھ تمہیں کس طرح معلوم ہوئی؟ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اللہ نے ان باتوں سے تمہیں اپنی وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا ہے، اور آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ آگے استعمال ہوا ہے سحران، سحرن کیا تثنیہ ہے اور جس کے معنی ہے جادو کے ہیں، جادو کے معنی۔ تظاہرن مصدر سے ہے جس کے معنی ایک دوسرے سے معاونت کرنے اور ہم پشت ہونے کے ہیں۔ دو جادو سے مراد یہ تورات اور قرآن لیتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکین نے یہود کے پاس اپنے لوگ بھیجے کہ اس پیغمبر کی حقیقت معلوم کریں۔ وہاں یہود نے ان کو بتایا کہ اس پیغمبر کی صفت تورات میں موجود ہے، تو انہوں نے کہا سحران تظاہرا، کہ یہ دو جادو ہیں۔ کچھ دوسرے مفسرین نے یہاں سحرن بمانی ساحرن لیا ہے، یعنی یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، یہ معنی لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں، جس کے معنی کسی چیز کو جپٹا مار کر لے جانا ہے، ہم اچک لے جائیں گے۔ خطفہ کے مادے سے نتخطف کا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے، یہاں پہ تحتف اس کا مصدر، خطفہ اس کا مادہ، اور جس کے معنی کسی چیز کو جپٹا مار کر لے جانا،
اور یہاں مانے ہوں گے ہم اچک لیے جائیں گے۔ کھینچ لائے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز کے میوے یہاں کھینچ لائے جاتے ہیں، کھینچ لائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ ہے جی یجا، یجیا، جسے کہتے ہیں یجیا الیہ ثمرات کل شیء، یعنی یجیا جیون سے اور جباوتن اس کا مصدر ہے، جس کے معنی یہ کھینچ لائے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز کے میوے یہاں کھینچ لائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے عذر کا پہلا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کی بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی غیر ذی زرع میں کھینچا چلا آ رہا ہے، کیا اس کا یہ امن اور یہ مرکزیت کا مقام تمہاری کسی تدبیر نے دیا ہے اسے؟ یہ اللہ کی تدبیر نہیں تو اور کیا ہے کہ 25 صدیوں سے یہ جگہ عرب کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ ان کے اس عذر کا دوسرا جواب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مال و دولت اور خوشحالی پر تم اتراتے ہو اور جس کے کھوئے جانے سے باطل پر جمنا اور حق سے منہ موڑنا چاہتے ہو، یہی چیز کبھی عاد اور سمود، سبا اور مدین اور قوم لوط علیہ السلام کے لوگوں کو بھی حاصل تھی۔ پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی؟ یہ سوال ہے، ہرگز نہیں بچا سکی۔ یہ ان کے عذر کا تیسرا جواب ہے کہ پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے، مگر اللہ نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر انہیں متنبع کیا، انہیں پہلے بتایا گیا، اور جب ان کی تنبیہ پر ان کے بعض ان کو ہر طرح سے تنبیہ پر بھی وہ اپنی کج روی سے باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہی معاملہ اب تمہیں درپیش ہے، تم بھی ظالم ہو چکے ہو اور ایک رسول تمہیں متنبع کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اب تم کفر و انکار کی روش اختیار کر کے اپنے عیش اور اپنی خوشحالی کو بچاؤ گے نہیں بلکہ الٹا خطرے میں ڈالو گے۔ جس تباہی کا تمہیں اندیشہ ہے وہ ایمان لانے سے نہیں بلکہ انکار کرنے سے تم پر آئے گی۔ یہ ان کے عذر کا چوتھا جواب ہے کہ یہ دنیا کی دولت بہت تھوڑی دولت ہے، اور اللہ نے جو تمہارے لیے آخرت میں نعمتیں تیار کی ہیں وہ اس کے نسبت بہتر بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں، ہمیشہ کے لیے بھی ہیں۔ اب تم خود دیکھ لو کہ آیا وہ شخص کامیاب ہے جو محنت و جانفشانی کے ساتھ اپنے رب کی خدمت بجا لائے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے انعام سے سرفراز ہو، یا وہ شخص جو گرفتار ہو کر مجرم کی حیثیت سے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جانے والا ہو، اور گرفتاری سے پہلے محض چند روز حرام کی دولت سے مزے لوٹ لینے کا اس کو موقع مل جائے۔ تو یہ سوال ان کے سامنے پیش کیا گیا ان آیات میں جو کہ آج ہم نے دیکھی، سورہ القصص کی یہ آیات۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔